بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں کے اوپر کسی طرح سے کوئی مدد نہ کرے۔ اگر کوئی انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے اور گناہ کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر کسی طرح سے شرکت نہ کریں۔ اگر ہم نے اس کا کسی طرح سے تعاون کیا، کسی طرح سے بھی مدد کیا، معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی اسی طرح گناہ کر رہے ہیں جو وہ شخص کر رہا ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ ہم خود اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے، جیسے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کر رہا ہے۔ اگر وہ خود گناہ نہیں کر رہا ہے تو لیکن جو گناہ کر رہا ہے آپ اس کا کسی نہ کسی طرح سے تعاون کر رہے ہیں، اور یہ تعاون کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود گناہ کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اس کے اندر مسلمان ملوث ہے۔ میرے دوستو، آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ذہن نشی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جس ایمان کی قدر و قیمت ہے وہ ایمان شرک سے پاک ہونی چاہیے، وہ ایمان گناہوں سے پاک ہونی چاہیے۔ اور آج نہ تو شرک سے پاک ہے اور نہ گناہوں سے پاک ہے، نہ منافقت سے پاک ہے، تو ایسی ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ صدقہ ہوتا ہے نا، صدقہ جاریہ، یعنی صدقہ جاریہ اس طرح ہم صدقہ کیے کہ اگر ہم گزر بھی گئے، اس روئے زمین کو چھوڑ بھی دیے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صدقے کا ثواب دیتے رہیں گے۔ ویسے ہی آج اگر کوئی ایسا گناہ کر کے ہم گئے اور وہ گناہ چلتی رہی دنیا کے اندر، گناہ ہم نے کیا اور دنیا والے اس کو اپناتے رہے چاہے کسی بھی حیثیت سے، تو میرے دوستو یہ گناہ جاریہ ہوگا، اور یہ سبب بنے گا اور یہ وجہ بنے گا آپ کے جہنم میں جانے کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہیں؟ جہنم میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا باپ جہنم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کا بیٹا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں اور اس کی بیوی کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اور فرعون کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہاں ہے؟ جنت میں۔
آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی خاندان نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ فلاں انسان کا تعلق کس خاندان سے ہے، فلاں انسان کا تعلق کس پیغمبر سے ہے، فلاں انسان کا تعلق کس نبی سے ہے اور کس بڑے خاندان سے ہے. یہ نہیں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ دیکھیں گے اور آپ کی قدر و قیمت اس وقت ہوگی اور آپ کی ایمان کی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جبکہ آپ کا ایمان شرک سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو اور آپ کا ایمان گناہ جاریہ جو ہے نا گناہ اس سے پاک ہو. ورنہ آج ہم اپنے معاشرے اور سماج کو، اپنے ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے گناہ کر رہے ہیں جو گناہ جاریہ ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، دو بیٹے تھے نا، اور قابیل نے ایک گناہ کا ایجاد کیا اور وہ گناہ آج دنیا کے اندر جاری ہے اور تا قیامت تک وہ جاری رہیں گے. تو جتنے بھی وہ گناہ ہو رہے ہیں، جس گناہ کا ایجاد کس نے کیا؟ قابیل نے کیا. تو جو گناہ آج وہ کر رہے ہیں انسان، وہی گناہ کر رہے ہیں جو قابیل نے کیا تھا. ایک لمبا واقعہ ہے، وہ ہم وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ قابیل نے کیا گناہ کیا تھا. قابیل نے وہ گناہ کیا اور وہ گناہ آج پوری دنیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں. تو جتنا گناہ آج ہمیں وہ گناہ کرنے میں ہوگا، اس کے سارے گناہ کی ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ قابل ہوں گے. ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسی طرح ہے آج ہم جو گناہ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے حضرت ہم تو کوئی گناہ ہی نہیں کر رہے ہیں. میرے دوستو، ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور وہ گناہ آپ کا گناہ جاریہ ہے جو آپ کے جہنم کا سبب بن سکتا ہے، جہنم میں جانے کی وجہ بن سکتی ہے. آپ مر کے قبر کے اندر اتریں گے اور فرشتے وہاں پہ ہتھوڑے لگاتے رہیں گے اور کہیں گے جس گناہ کو چھوڑ کر کے تم دنیا میں آئے ہو وہ گناہ لوگ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کیسے کر رہے ہیں. آج دیکھیے فلمی گانے آپ شیئر کر رہے ہیں، یہ گناہ جاریہ ہے یا نہیں ہے؟ گندی تصویریں، فحش تصویریں آپ اسے شیئر کر رہے ہیں، یہ گناہ جاریہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ گندی سی گندی چیزیں آپ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور اس طرح کے ٹویٹر کے اوپر، اس طرح کے بہت سارے ایپ ہیں جس کے اوپر بڑی دھوم دھام سے شیئر کیے جا رہے ہیں. یا ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہیں، آپ اسے شیئر کر رہے ہیں. یا بعض دفعہ ایسی عریانیت ہوتی ہے اس کو آپ شیئر کر رہے ہیں. یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ہنسنے ہنسانے ہی کی ہو، چاہے اگرچہ اچھی بات کیوں نہ ہو، اگر ہنسنے ہنسانے کی مقصد ہے اس کا، تو میرے دوستو وہ بھی گناہ جاریہ کے اندر شامل ہے. اور جب تک یہ تمام چیزیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور MMS بنا کر کے آپ اسے شیئر کر رہے ہیں، تو میرے دوستو یہ سارے کی سارے کیا ہے؟ گناہ جاریہ ہے. جب تک جس کو آپ بھیجے ہیں اور وہ دوسروں کو بھیجتے رہیں گے، کیونکہ وہ گناہ کی چیزیں تھی، کوئی اچھی چیز نہیں تھی جو آپ نے شیئر کیا ہے. تو میرے دوستو جب تک وہ کسی کے موبائل کے اندر رہیں گے یا کسی کے کمپیوٹر کے اوپر رہیں گے یا کسی کے لیپ ٹاپ کے اندر رہیں گے اور جب وہ دیکھتے رہیں گے، آپ کے گناہ کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ گناہ جاریہ رہے گا.
آپ مر کر کے قبرستان چلے جائیں گے اور قبر کے اندر اتر جائیں گے اور وہاں پہ سوال و جواب ہو رہا ہوگا، اور ادھر دنیا کے اندر جو آپ پھیلائے ہیں یہ گناہ ہے، یہ گندی چیزیں، اس کا کیا ہوگا؟ یہ گناہ جاریہ جاری رہے گا، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام گناہیں تحفہ بنا کر کے آپ کے قبر کے اندر دیں گے، لیجئے حضرت یہ ہے تحفہ آپ کا، اور فرشتے کھولیں گے اس گیٹری کو اور اوپر سے ہتھوڑا لگاتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، آج کی دنیا جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور آج کی دنیا جو یوٹیوب کا دنیا ہے، اور اس طرح الیکٹرانک میڈیا کا دنیا ہے، میرے دوستو بہت ہی محتاط انداز میں اسے آپ استعمال کریں، ورنہ میرے دوستو جس طرح صدقے جاریہ ہوتا ہے، ایک دفعہ صدقہ کیے ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہیں گے اور اس طرح ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح آج یہ نیٹ کی دنیا ہو گیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہو گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دنیا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اصلاحی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اس طرح گندی تصویریں اور اس طرح گانے کی چیزیں اور اس طرح کی لہو و لہیب کی چیزیں اور اس طرح ہنسنے ہنسانے کی چیزیں، میرے دوستو یہ گناہ جاریہ ہے۔ آپ مر کر کے چلے گئے اور اگر آپ اس سے توبہ بھی کر لیے تو توبہ کرنے سے یہ گناہ جاریہ مٹائے نہیں جا سکتے ہیں۔ کیسے مٹے گا وہ؟ آپ نے تو اس کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر دیا اور ایک دوسرے کو بھیج دیا، وہ اس کو بھیج رہے ہیں، گندی تصویریں ہیں اور اس طرح ننگی تصویریں ہیں اور اس طرح بہت ساری خرافات ہیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں، وہ شیئر ہوتا رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ توبہ جو کریں گے تو توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے گناہوں سے الگ ہو جائیں۔ اب آپ کیسے گناہ سے الگ ہوں گے؟ آپ یوٹیوب کی جو دنیا ہے وہ پوری دنیا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر ہے پوری دنیا ہے اس کے اندر، واٹس ایپ ہے تو پوری دنیا ہے اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی موبائل کو توڑ دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی موبائل کی ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، لیکن جو آپ بھیج چکے ہیں، جو انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیے ہیں، وہ کیسے مٹائیں گے آپ؟ مٹے گا وہ؟ میرے دوستو نہیں مٹے گا۔ اس وجہ سے ایسی بڑی غلطی آپ کریں ہی نہیں، کبھی بھی نہیں، ورنہ میرے دوستو گناہ کی دو قسمیں ہیں، اور ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ایسا گناہ جو جاریہ نہ ہو، گناہ کبیرہ ہے لیکن جاریہ نہیں ہے، وہ ایسا گناہ کیے جو گناہ بڑا گناہ تھا، تو اگر آپ نے توبہ کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے توبہ کو قبول کر کے اسے مٹا دیں گے۔ اور گناہ صغیرہ ہے وہ تو آپ ذکر کرتے رہیں گے، باوضو رہیں گے، دوسروں کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے، وہ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ وہ مٹتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ انٹرنیٹ کا گناہ ایسا بڑا گناہ ہے، میرے دوستو اس کو مٹانا چاہیں تو جیسے کہ توبہ کریں گے۔ اب ایک شخص نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، یا نالی چھوڑیے، آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں ہم جس کو دیکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لا حول خود آپ کے اوپر لا حول پڑے گا۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کب کام کرے گا؟ جب ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، اور جب آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بند کر دیں، لیکن جو آپ نے شیئر کر چکا ہے وہ کیسے مٹائیں گے؟ بہت خطرے کی گھنٹی ہے،
اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ اچھی طرح ذہن نشی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خاندان نہیں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی قدر و قیمت، آپ کے ایمان کی قدر و قیمت اسی وقت اللہ کے یہاں ہوگا جب ایمان شرک سے پاک ہو، جب ایمان گناہوں سے پاک ہو، جب کہ ایمان منافقت سے پاک ہو۔ میرے دوستو، میں بہت غور کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ جب توبہ کی شرط یہی ہے کہ ہم گناہوں سے الگ ہو جائیں، لیکن جب ہم انٹرنیٹ کے اوپر گناہ کر چکے ہیں تو وہ گناہ کیسے مٹائیں گے؟ اور لوڈ کیے، کبھی امریکہ میں گھوم رہا ہے، کبھی بڑے بڑے دوسرے ممالک کے اندر گھوم رہے ہیں، کبھی کس کے موبائل کے اوپر گھوم رہے ہیں، وہ گندی چیزیں جو میں نے شیئر کیا تھا، اور وہ گھومتا رہے گا پوری دنیا، اور میرے نام اعمال کے اندر گناہ لکھتے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، آپ کے قبر کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ وہ گھومتا رہے گا وہ جو چیزیں آپ شیئر کیے ہیں، اور وہ بھی گناہ کی چیز۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کبھی بھی گناہوں کے اوپر کسی طرح سے کوئی مدد نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کی گناہوں کے اوپر مدد کر رہے ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ خود گناہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اس روئی زمین کے اوپر ایمان سے بڑا کوئی نعمت ہے ہی نہیں، ہے کوئی نعمت؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں ملا ہے۔ تو آپ اس کی قدر کر لیجئے، اور ہمیشہ یاد رکھیں گے اسی ایمان کی قدر ہے اللہ کے یہاں جو ایمان کے اندر ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح سے گناہوں سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو، ایسی تمام چیزوں سے پاک ہو۔ تو میرے دوستو، مجھے آج کہنا یہی تھا کہ جو گناہ جاریہ آج ہم کر رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے، چاہے ای میل کے ذریعے سے، چاہے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، چاہے کمپیوٹر کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ کوئی اچھی چیز ہو تو اسے آپ شیئر کریں تاکہ وہ صدقے جاریہ ہو۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر لیے، کوئی ایک شخص بھی راہ راست کے اوپر آ گیا، کوئی ایک شخص بھی صراط مستقیم کے راستے کے اوپر آ گیا، تو یہ صدقے جاریہ ہوگا، آپ مر کر کے چلے جائیں گے اور نیکیاں ملتی رہے گی۔ تو دنیا کے اندر ایسا کام کیجئے آپ جو مجھے ہمیشہ نیکیاں ملے، میرے نام اعمال کے اندر نیکیاں جمع ہوتے رہیں، ایسا کام کیجئے۔ اور آج اللہ نے آپ کو بڑا بڑا موبائل دیا ہے، تو اس موبائل کے ذریعے سے گناہوں کے اندر کسی طرح سے آپ تعاون نہ کریں۔ میرے دوستو، ایمان کو بچاتے رہیں، ورنہ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے جیسے کہ مکڑی کی جالا ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ گناہ جاریہ ہے جو انٹرنیٹ کی وجہ سے اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اتنے بڑے بڑے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیجئے آپ، ان کے جو ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے والد، ان کے بیٹے، ان کی بیویاں جہنم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خاندان کو نہیں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے میرے نام اعمال میں ہمیشہ کے لیے گناہ لکھتے چلے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔